السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا رسول ولا نبی بعد، اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، فرقہ غیر مقلدین لامذہب حضرات وہ مسلک اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، ان کی تقریر سننا ناجائز، اور ان کے ساتھ تعلق اور رواداری رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ علماء اہل سنت والجماعت کا فتویٰ ہے، یہ علماء دیوبند کا فتویٰ ہے۔ یہ باتیں میں نے عرض کی تھی، اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہیں، اور اب بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ اور یہ بات یا کسی بھی طریقے کا کوئی حق کہنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ البتہ پچھلی مرتبہ بھی میں نے ایک جگہ یہی بات عرض کی تھی، تو ہمارے ساتھیوں نے اس کی وہ کلپ کاٹ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دی، تو وہ کچھ وائرل سی ہو گئی، جس کی بنا پر غیر مقلدوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی، اور وہ بیچارے بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ ہمارے تو راز کھلنے شروع ہو گئے ہیں، اور بڑے چیخے چلائے اور سوشل میڈیا پر گالیوں کی گردانیں شروع ہو گئی ہیں۔ جو فرقہ کل تک قرآن حدیث کرتا تھا، آپ آج فیس بک پیج اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ دیگر جگہیں جہاں پر وہ کلپ موجود ہو آپ وہ اٹھا کر کے دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں غیر مقلد گالیاں دیتے ہیں، اور وہاں وہ مجھے برا بلا کہتے ہیں۔ آپ کو یہی سارے مناظر نظر آئیں گے، جس نے وہ چیک کر لے آپ دیکھ لیں گے۔ جہاں تک ہمارے پیج کی بات ہے، یا اس پر ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اکثر و بیشتر جب اس طریقے کی کوئی گالیاں وغیرہ آتی ہیں تو اس کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیگر جگہوں پر دیکھیں سوشل میڈیا پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کس طریقے سے گالیاں دیتے پھر رہے ہیں، اور کس طریقے سے وہ تبرہ بازی کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمارا تو اس سے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کوئی ہمارے راستے کے اندر اس سے کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ بہرحال جو بات حق ہے وہ حق ہے، وہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ حال ہی میں کل ایک صاحب کی کلپ ہمیں دیکھنے کو ملی، تو بہت ساتھیوں نے اصرار کیا کہ اس ان پڑھ اور جاہل اور جھوٹے کے کذب و دجل کو واضح کیا جائے، تو اس غرض و غایت سے ہم آج آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، یہ ان کا نام ہے شبیر احمد، اور ان سے میری ملاقات ہوئی ہے ترال کے اندر، ہاری کے اندر، جہاں ایک جلسہ منعقد تھا، شہید سیف اللہ کانفرنس اس کے نام سے ایک جلسہ منعقد تھا۔ اگر یہ وہی ہیں تو پھر ان سے میری ملاقات وہاں ہوئی ہے، وہاں ان کی بھی تقریر ہوئی تھی اور لوگوں کی بھی تقریر ہوئی تھی۔ آخری تقریر میری تھی، اور اس کے بعد حضرت مفتی گوہر دامت برکاتہم العالیہ ان کی دعا پر اس عظیم الشان کانفرنس کا اختتام ہوا تھا۔ وہاں ان شبیر احمد سے میری گفتگو ہوئی تھی، اگر یہ وہی ہیں۔ جب ہم کھانا کھا کر کے فارغ ہوئے تھے، اس کے بعد ان کے اور میرے درمیان کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ میں ان شبیر احمد سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یاد ہوگا، اور اگر آپ وہی ہیں، اور میرا غالب گمان بھی یہی ہے کہ آپ وہی ہیں، تو آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی، اور اس وقت میں نے آپ کو چند حوالہ جات پیش کیے تھے، اور آپ کی جب بولتی بالکل بند ہو گئی تھی۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں اور آپ سچ مچ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں، پھر آپ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے، بالکل آپ کی بولتی بند ہو گئی تھی، اور آپ نے پھر وہ حوالہ جات بخاری شریف کے جو میں نے کچھ دیے تھے وہ مجھ سے مانگے تھے، اور غالباً آپ نے کچھ لکھے بھی تھے۔ اس کے بعد ہم وہاں سے، چونکہ وہاں لوگوں کا جھرمٹا لگ گیا تھا اس کمرے کے ارد گرد، اس وجہ سے وہاں کا ماحول ایسا نہیں تھا، ہم وہاں سے نکل گئے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ علاقہ املڑ ترال کے کچھ ساتھیوں نے آ کر کے مجھ سے پوچھا تھا کہ اندر یہ کون سا پیشنٹ تھا، یہ لفظ انہوں نے کہا تھا کہ اندر یہ کون سا پیشنٹ تھا، اور آپ سامنے موجود تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ ہی تھے۔ اور پھر اس لڑکے نے آ کر کے آپ سے مصافحہ بھی کیا تھا، اور آپ نے مجھ سے کہا تھا اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے، پھر میں نے اسے ڈانٹا بھی تھا، چلو بھائی تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد جب میری تقریر ہوئی تھی تو آپ سٹیج پر موجود تھے، اور آپ نے میری مکمل تقریباً تقریر سماعت فرمائی تھی۔ تو یہ میری آپ سے ایک وہ ملاقات تھی، اور اسی میں نے آپ کی جہالت
اس کا اندازہ کچھ کر لیا تھا کہ آپ کتنے بڑے جاہل ہیں۔ بہرحال وہ تو ایک پرانی سی بات ہو گئی۔ اس وقت جو آپ کی کلک ہمارے سامنے آئی ہے تو سب سے پہلے تو میں ان کے جھوٹ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اس مختصر سی کلپ کے اندر کہے ہیں۔ حضرت والا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کذب باری تعالیٰ کا قائل کافر ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں، حوالی کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کیا جائے۔ یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اہل سنت والجماعت بیاکھ فتوا یس کذب باری تعلق قائل یس آسہ ونان اللہ تعالیٰ ہیکہ کن سات اپز ونت فرموک سہ کافر۔ قاسم نانوتی امیک قائل، حوالہ ضرورت مے سۭتۍ کٔرۍزیو رٲبطہٕ۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا حضرت والا کیا فرماتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ ہے کذب باری تعالیٰ کا تو مجھے ابھی اس لمبی بحث کے اندر نہیں جانا ہے اور نہ یہ اس قابل ہے کہ یہ اس کا مسئلہ یہ وہ مسئلہ سمجھ سکے۔ مختصر طور پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ پاک معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پاک بالفعل جھوٹ بولتے ہیں یا اللہ پاک بالفعل جھوٹ بولیں گے، ایسا آدمی کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ یہ نعمان بھی بات عرض کر رہا ہے اور یہی بات فتاوی رشیدیہ کے اندر نعمان کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھ چکے ہیں۔ فتاوی رشیدیہ میں صاف لکھا ہے کہ جو آدمی کہے اللہ پاک بالفعل جھوٹ بولتے ہیں ایسا آدمی کافر ہے۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اکابر ان کو کافر لکھ چکے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ ہے امکان کذب باری تعالیٰ کا تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ، ایک علمی مسئلہ ہے، اور اگر آپ کا مطالعہ ذرا ہو اور اگر نہیں ہے تو ذرا اپنے مطالعے کو وسعت فرمائے، اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو نظر نہیں آئے تو ہم سے پوچھیں، ہم وہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ جب علماء دیوبند اور بریلوی حضرات کے درمیان امکان کذب کی بحث چھیڑی تھی، اس وقت غیر مقلدوں کے بڑوں نے انہوں نے اس مسئلے میں علماء دیوبند کی تائید کی تھی، اور اگر آپ کو اس کا حوالہ چاہیے تو ہم آپ کے سامنے وہ حوالہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس وقت ہمیں امکان کذب کی بحث نہیں کرنی ہے، ہاں یہ ضرور بتانا ہے کہ جو آدمی کہے کہ اللہ پاک بالفعل جھوٹ بولتے ہیں ایسا آدمی کافر ہے۔ جہاں تک ان کی بات ہے، انہوں نے کیا جھوٹ بولا؟ انہوں نے کہا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے قائل ہیں، اور اس کے بعد کہتا ہے حوالے کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کریں۔ آپ پھر سے سماعت فرمائیں۔ اور اہل سنت والجماعت بیاکھ فتوا یس کذب باری تعلق قائل یس آسہ ونان اللہ تعالیٰ ہیکہ کن سات اپز ونت فرموک سہ کافر۔ قاسم نانوتی امیک قائل، حوالہ ضرورت مے سۭتۍ کٔرۍزیو رٲبطہٕ۔ تو ہم ان سے حوالے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم شبیر احمد سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ حوالہ پیش کریں جہاں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہو کہ اللہ پاک نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، یا جو اس نے یہ بات دہرائی ہے کہ کبھی وہ جھوٹ بول سکتا ہے یا ایک دو مرتبہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو بھی اس نے یہ بات کہی ہے، یہ حوالہ آپ حضرت مولانا محمد قاسم شاہ نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیش کریں کہ یہ بات حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہاں لکھی ہے۔ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جھوٹ ہے اور کالا جھوٹ ہے۔ اگر اس نے تقریر جمعہ کے موقع پر کی ہے اور مسجد میں کی ہے، اگر ایسا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے جمعہ کے موقع پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر مسجد میں بیٹھ کر کے جھوٹ بولا ہے، دیوبند دشمنی کے اندر اور نعمان دشمنی کے اندر۔ افسوس ہے ایسے تعصب اور افسوس ہے ایسی کند ذہنیت پر۔ تو آپ نے یہ جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جھوٹ بولا ہے، آپ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پھر سے سنیں، حضرت مولانا محمد قاسم شاہ نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ پھر سے سنیں، حضرت مولانا محمد قاسم شاہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ یہ حوالہ ثابت کر دیں تو ہم اس پر آگے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ آپ کو چاہیے کہ آپ جھوٹ سے توبہ کریں۔ جھوٹے پر تو اللہ کے قرآن نے لعنت کی ہے، آپ کو شاید پتہ ہوگا۔ آگے چلیں، دوسرا جھوٹ حضرت کہتے ہیں کہ المحند علی المفند میں آپ نے واضح اعلان کیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ اپنانے والے نہیں ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ المحند علی المفند یت مز تہ واضح اعلان کرو اس نسا چھ اہل سنت والجماعت کس طریقس اپناون وال۔ غرامی قدر سامعین، آپ نے ملاحظہ فرما لیا، حضرت کہتے ہیں کہ آپ نے المحند علی المفند میں
واضح اعلان کیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ اپنانے والے نہیں ہیں۔ المحند علی المفند، محدث جلیل حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ یہ صاحب ہمیں اس کتاب میں سے، اس بہترین کتاب میں سے جس پر اگلے اور پچھلے علماء دیوبند ان کی تقریضات، ان کے تصدیقات موجود ہیں، اس کتاب کے اندر اور اس بہترین کتاب کے اندر یہ ہمیں یہ عبارت دکھائے جس میں ہمارے بڑوں نے یہ واضح اعلان کیا ہو کہ ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ اپنانے والے نہیں ہیں، یہ اس کے اندر یہ عبارت ہمیں دکھائے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے اندر یہ عبارت نہیں ہے، اور بے شک اس کتاب کے اندر ایسی کوئی عبارت نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ اس جھوٹ سے توبہ کرے، یا ہمیں المحند علی المفند میں عبارت دکھائے یا اپنے جھوٹ سے توبہ کرے۔ تو یہ میں نے بالاختصار اس کے دو جھوٹ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے۔ آگے چلے، اب اس کی جہالت ملاحظہ فرمائے کہ اس مختصر سی کلپ کے اندر اس نے اپنی کتنی جہالتوں کا ثبوت دیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہتا ہے مکروہ تحریمی یعنی حرام، ملاحظہ فرمائے۔ اور یمن پتہ نماز پڑھن مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی چھ یمن پتہ نماز پڑھن یعنی حرام، یہ ونان نعمان نوشہری۔ آپ نے سماعت فرما لیا، کہتا ہے مکروہ تحریمی یعنی حرام۔ میں نے کہا تھا کہ غیر مقلدوں کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور یہ میں نے اپنی طرف سے بھی نہیں کہا بلکہ بڑوں نے فتویٰ دیا ہے تو میں نے آگے بیان فرما دیا۔ یہ صاحب کہتے ہیں مکروہ تحریمی یعنی حرام، حالانکہ جس نے بھی کچھ کبھی فقہ پڑھی ہو، کوئی بھی اصول فقہ کی کتاب پڑھی ہو، وہ آدمی بخوبی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ مکروہ تحریمی اور حرام کے اندر فرق ہے۔ جو فرق فرض اور واجب کے اندر جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق مکروہ تحریمی اور حرام کے اندر ہے۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی یعنی حرام، اسی سے آپ ان کی جہالت کا یعنی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جاہل آدمی ہے۔ اس کی جہالت کی پہلی نشانی۔ دوسری آپ اس کی جہالت ملاحظہ فرمائیں، حضرت والا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ابو حنیفہ سن عقیدہ یہ بیان کورمت امام طحاوی شرح عقیدہ طحاویہ اندر، یہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ حالانکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب طحاوی ہے، عقیدۃ طحاوی جس کو کہا جاتا ہے، وہ عقیدۃ طحاوی ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ شرح عقیدہ طحاوی یہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، یہ ابن العز کی کتاب ہے، جس ابن العز کو حضرت کہتے ہیں عز ابن عبد السلام۔ وہ تو تیسری اس کی جہالت ہے، وہ ہم آگے بیان کریں گے، لیکن یہاں ہمیں اس کی یہ جہالت بیان کرنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا ہے، حالانکہ شرح عقیدہ طحاویہ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، یہ دوسرے صاحب کی کتاب ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب تو عقیدۃ طحاویہ ہے، اور یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے شرح عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے، آپ اپنی جہالت پر ماتم کریں۔ اور تیسری جہالت اس کی جو میں نے ابھی بتایا کہ اس نے ابن العز کو پڑھا ہے عز ابن عبد السلام، یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اگر تو امی شرح پڑھو یس عز ابن عبد السلام چھ لیکھمت یہ شرح۔ گرامی قدر سامعین، عقیدۃ طحاویہ کی جو شرح ملتی ہے ابن العز کی لکھی ہوئی، اس کا نام بھی اس کو لینا نہیں آتا، نام ہے ابن العز، اور حضرت کیا کہتے ہیں؟ عز ابن عبد السلام۔ پتہ نہیں اس کو کہاں سے اٹھا کر کے لے آئے۔ جس کو مصنف کا نام پڑھنا نہیں آتا وہ دین کی بات کیا کرے گا، اور وہ دین کیا سمجھائے گا؟ یہ اس کی بوخلاہٹ اور اس کی جہالت ہے۔ اور ضمنی طور پر یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدۃ طحاویہ ہمارے عقیدے کی کتاب ہے جو امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفی نے لکھی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی حنفی، انہوں نے جو کتاب عقیدۃ طحاویہ لکھی ہے اور وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم بھی عقیدۃ طحاویہ پر دستخط کرتے ہیں، یہ بھی عقیدۃ طحاویہ پر دستخط کر دے، فیصلہ ہو جائے گا۔ جو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہے، نعمان اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے، شبیر احمد بھی اس پر کیا کر دیں؟ دستخط کر دیں، دیگر غیر مقلد اس پر دستخط کر دیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ سنا دیں گے، جو عقیدہ لکھا ہوگا وہ مان جائیں۔ اور جہاں تک شرح عقیدہ طحاویہ کی بات ہے تو وہ شرح غلط ہے،
اور اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، اور ابن العز جس کو حنفی بتایا جاتا ہے وہ عقیدہ ان کا درست نہیں تھا، بلکہ انہوں نے غلط طریقے سے اس کی شرح کی ہے اور انہوں نے اس کی غلط شرح لکھی ہے، اور ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ صاف بات ہے، ہم ابن العز کی شرح کو نہیں مانتے ہیں، انہوں نے بالکل اس کی غلط شرح لکھی ہے۔ جہاں تک امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو عقیدۃ الطحاویہ ان کی کتاب ہے، اس کو ہم مانتے ہیں اور وہی ہمارے عقائد ہے جو عقیدۃ الطحاویہ میں لکھا ہے۔ کیا آپ کے بھی وہی عقائد ہے؟ اگر آپ کے بھی وہی ہیں آپ دستخط کر دیں، انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا، اور کم از کم آئندہ جب نام لیں تو کم از کم آپ نام تو ٹھیک لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ چوتھی جہالت، ملاحظہ فرمائیں، حضرت والا قرآن پاک ناظرہ پڑھنے کے باوجود، دیکھ کر پڑھنے کے باوجود بھی آیت غلط پڑھتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے والذین اتبعوہم بإحسان، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ حضرت ملاحظہ فرمائیں دیکھنے کے باوجود بھی غلط پڑھتا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید ذکر بیان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یم سابقون الاولین مہاجر انصار چھ، فرمو والذین اتبعوہم بإحسان، یم یمن ہن اتباع کرن احسن طریق۔ یہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا، حضرت پڑھتے ہیں والذین تبعہم بإحسان، والذین تبعہم بإحسان، حالانکہ آیت کیا ہے؟ والذین تبعوہم بإحسان، دیکھنے کے باوجود آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ دیکھ رہا ہے، نیچے دیکھ رہا ہے، اس کے بعد بھی آیت غلط پڑھ رہا ہے۔ آپ پھر سے ملاحظہ فرمائیں۔ فرمو والذین اتبعوہم بإحسان، یم یمن ہن اتباع کرن احسن طریق۔ تو گرامی قدر سامعین، جو آدمی ناظرہ قرآن پاک ٹھیک پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ دین حنیف کا مسئلہ خاک بیان کرے گا، وہ علماء دیوبند پر تبرہ کرے گا، وہ مجھ سے کہے گا کہ علماء دیوبند کو اہل سنت والجماعت ثابت کرو۔ یہ اس کی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اس کو ہدایت دے اور سب غیر مقلدوں کو ہدایت دے۔ تو اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے میرے بارے میں بات کہی تھی، اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب اپنی جہالت کا ہمہ وقت اور ہمہ جہت کون ثبوت فراہم کر رہا ہے؟ یہ نعمان کر رہا ہے کہ جس کے سامنے آپ بیٹھنے کی آپ کی طاقت نہیں ہے، اور اب بفضل اللہ جس نعمان کے سامنے آپ کے جو نام نہاد مناظرین تھے اور بات کرنے والے تھے، ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھ کر کے بات کریں، فون پر بات وہ کسی سے کروا سکتے ہیں اور دیگر دور بیٹھ کر کے بات کرا سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے آ کر کے آپ بات کریں، اتنی آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کے اندر وہ طاقت اور وہ صلاحیت اور وہ ہمت آپ کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، میرے بارے میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور خود آپ کی جھوٹ اتنے ہیں، آپ کی جہالت اتنی ہے۔ اب تمام اہل انصاف اور تمام اہل دانش یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمہ وقت اور ہمہ جہت اپنی جہالت کا ثبوت کون فراہم کرتا ہے، اور وہ یہی غیر مقلد ہیں جو ہمہ وقت اور ہمہ جہت اپنی جہالت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، اور یہی بوخلا گئے ہیں جس کا ثبوت ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آگے سماعت فرمائیں۔ آگے اس نے ایمان کی بات کی ہے، یعنی ایمان نہ بڑھنے کی، ایمان نہ گھٹنے کی۔ ہم اپنے سامعین سے اتنی بات ضرور عرض کریں گے کہ اس وقت تو تفصیل کا موقع نہیں ہے، جو آدمی بھی یہ وہ مسئلہ ہے جس پر صدیوں سے علماء کرام لکھتے چلے آ رہے ہیں، اور اگر کوئی صاحب اس مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے نئی اور آسان طریقے سے، حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ ان کی ایک کتاب آتی ہے، جی ہاں، فقہ حنفیہ قرآن و حدیث کا نچوڑے، اس کے اندر انہوں نے اس کی ایک تھوڑی سی مختصر بحث کی ہے، اس میں آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، تو وہاں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ نعمان اس کا جواب دے، چونکہ اس نے اس بارے میں کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی، کوئی زیادہ حدیث نہیں پڑھی، اس کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت نہیں کی، اس لیے تو ہم بھی اس کے مکلف نہیں کہ ہم اس کی زیادہ وضاحت کریں۔ حضرت اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں شرح و بست کے ساتھ، تاکہ ہم بھی اس کا دجل آشکارا کر سکیں اور لوگوں کے سامنے ہم اس کی اصلیت وہ بتا سکیں کہ اس کے اندر بھی یہ کچھ اپنی جس طریقے سے آج اس نے اس مختصر کلپ کے اندر جھوٹ بولا، جہالتیں پیش کی، اس کے اندر بھی پتہ نہیں یہ کتنا کمال کر دیں گے۔ تو اگر اس کے اندر یہ تھوڑا سا آگے اس کو پھر بیان کرنا شرح و بست کے ساتھ، تو ہمیں بھی لوگوں کو سمجھانے اور یہ بات سمجھنے میں اور بیان کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ بیان کر کے تو دیکھیں، ان کو تارے نہ دکھا دیے تو آپ ہمیں علماء دیوبند کا روحانی بیٹا نہ کہیں۔ اس کے بعد کسی فضل الرحمان صاحب کا خواب بیان کیا ہے، تو وہ بھی آپ حوالہ ملاحظہ فرمائیں، مکمل عبارت پڑھے اوپر سے لے کر نیچے تک، تاکہ ہم بھی اس کا کیا دے سکیں، کوئی جواب آپ تو دے سکیں نا، یوں ہوائی فائرنگ آپ نہ کرتے چلے جائیں۔ آگے حضرت والا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मा अना अलैहि व असहाबी, यानी हक पर वो जमात है जिस पर मैं हूँ और जिस पर मेरे सहाबा हैं। आप ये मुलाहजा फरमाएं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो यत पेटन मा अना अलैहि व असहाबी हकस पेट सजमात यत पेट बुचुस यत पेट सहाबा। तो गिरामी कदर सामईन, बिल्कुल ये बात ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनती तबके की जो निशानी बयान फरमाई है वो यही है, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस रास्ते पर मैं हूँ, जिस रविश पर मेरे सहाबा हैं। मगर गैर मुक़ल्लिद सहाबा किराम के फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जुमा की अज़ान सानी देने के लिए तैयार नहीं है जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिलवाई। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैसले को सियासी फैसला कह करके मुस्तरद कर देते हैं और दीगर इनके तरीक़ेकार हैं। ये कहाँ सहाबा किराम को मानने वाले हैं। और अगर आप सहाबा किराम को मानने वाले, आप में कुछ दमखम है, मैं आपके सर मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे सामने आकर के तो बात करें ना, हम आपको बताएंगे कि आप सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए और आज अपनी कुछ वो साख्त बचाने के लिए लोगों के सामने गलत बयाने करते हैं। आप सहाबा किराम को आप उनकी नहीं मानते, और जो आदमी भी थोड़ा भी आपको जानता है, समझता है और आपके इस गुमराह फिरके का उसने कुछ भी मुताला किया है, तो वो ये बात आदमी खुद खूब समझता है कि ये आपके बस ज़बानी जमा खर्च है, वरना हकीकी तौर पर आप सहाबा किराम के मानने के लिए आप तैयार नहीं है। और जब आप सहाबा किराम के मानने के लिए तैयार नहीं है तो लाजिमन आप मा अना अलैहि व असहाबी के अंदर दाखिल नहीं है। और जब आप मा अना अलैहि व असहाबी के अंदर दाखिल नहीं तो लाजिम सी बात है आप अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। और यही अहले हक उलमाए देवबंद का फतवा है और यही हमारा मौक़िफ़ है। आगे इसने हज़रत मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह पर एतराज़ किया। कहता है हजरत मदनी रहिमहुल्लाह ताला ने उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुदल्लिस लिखा है। ये आप मुलाहजा फरमाएं। हुसैन अहमद मदनी देवबंदी इनका लिखमुत उबादा बिन सामित रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका लिखमुत ये सहाबी जो मुदल्लिस रावी। गिराम कदर सामईन, ये आपने मुलाहजा फरमा लिया। इसने हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह पर ये एतराज किया है। कहता है एम छु लिखमुत, यानी इसने लिखा है एम छु लिखमुत। फिर से मुलाहजा फरमाए। हुसैन अहमद मदनी देवबंदी इनका लिखमुत उबादा बिन सामित रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका लिखमुत ये सहाबी जो मुदल्लिस रावी। हमारे सामईन फिर से एक मरतबा मुलाहजा फरमाए। इसने बताया है इसके अंदर कि एम छु लिखमुत, ये फिर से मुलाहजा फरमाए। हुसैन अहमद मदनी देवबंदी इनका लिखमुत उबादा बिन सामित रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका लिखमुत ये सहाबी जो मुदल्लिस रावी। अब हम इनसे मुतालबा करते हैं कि हमें वो किताब दिखाई जाए जिसमें हजरत मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा हो कि उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुदल्लिस है। कयामत आ जाएगी, ऐसा कोई हवाला ये और इसके बड़ों में से, इसके साथियों में से कोई पेश नहीं कर सकता जहां जिस हवाले के अंदर ये हो कि हजरत मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु को मुदल्लिस लिखा है। किसी दुनिया की किताब के अंदर हजरत मदनी रहमतुल्लाह ने जो अपने कलम से किताबें लिखी हैं, किसी किताब के अंदर हजरत मदनी रहमतुल्लाह ने खुद अपने कलम से कभी कोई ऐसी इबारत नहीं लिखी है। और अगर इनका इशारा तौज़ीह तिरमिज़ी की तरफ है, अगर उनके जहन में वो बात है तो तौज़ीह तिरमिज़ी हजरत मदनी रहमतुल्लाह ताला की लिखी हुई किताब नहीं है। अगर ये वो हवाला पेश कर दें तो उस पर हम आगे आगे वजाहत करने के लिए तैयार हैं और उसकी वजाहत हम सामईन के सामने कर देंगे। मगर पहले अपनी इस तीसरे झूठ से तौबा करे जो इसने ये कहा कि हजरत मदनी ने लिखा है एम शुल्खमुद, ये इसने तीसरा झूठ इसमें बोल दिया। अल्लाह पाक इसको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आगे इसने हजरत इमामुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर अकाडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी बात की है और उन पर एतराज़ किया है हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। तो हम उसका भी मुतालबा करते हैं कि वो हवाला जात वो हमें दिखाई जाए, वो पूरी इबारत पढ़ी जाए ताकि हम उसका तज्जिया कर सके, हम उसका जवाब दे सके। यूं ही आप हवाई फायरिंग ना करें, ये लिखा है वो लिखा है वो लिखा है, आप हवाले तो पेश करें ना ताकि हम उसके अंदर भी आपको झूठ किज़्ब आपका धोखा लोगों के सामने वाज़े कर सके। हाँ, अगर इसने ये बात की है, कहता है अगर उनके झूठ जमा किए जाएं तो सारी दुनिया भर जाए। हजरत उकाड़वी रहमतुल्लाह के बारे में कहा है, आप मुलाहजा फरमाएं। अमीन उकाड़वी अगर तुहंज आपुस करो बयान सोरी दुनिया ही तुहंज आप जिस भर।
غرامی قدر سامعین، اس نے یہ بات کی ہے، میں حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر جو یہ باتیں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، میں ان پر بات کرنے کے لیے اس کے ساتھ تیار ہوں آمنے سامنے، بشرطے کہ میں ان کے بڑوں کی جھوٹ پیش کروں گا، میں زبیر علی زئی کے جھوٹ پیش کروں گا، میں ان کے بڑوں کے تضادات پیش کروں گا، یہ اس کا جواب لے کر کے آئیں۔ ہمارے پچھلے بہت سارے حوالے جو عبدالرؤف سلفی کے اس جھوٹ اور دھوکے کے جواب کے اندر ہم نے پیش کر دیے تھے، وہ تو اب بھی تمہارے اوپر قرض ہے، اور دیگر مواقع کے جو میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں وہ بھی اب تمہارے گمراہ فرقے کے اوپر قرض ہے، اس کا جواب تو تم نہیں دیتے، نہ تم دے سکتے ہو، ہاں نئی نئی باتیں لے کر کے آ جاتے ہو، تم حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو تم نے حوالے پیش کیے ان کو پیش کرو تاکہ ہم جواب دے سکیں، اور جو ان کے جھوٹ کی بات کی ہے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارا فرقہ جھوٹا، تمہارا علی زئی جھوٹا، اور اس کے جھوٹ ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس نے کہاں کہاں جھوٹ لکھا ہے اور کس طریقے سے دھوکہ کیا ہے۔ اگر آپ کے اندر دم خم ہے اور اگر آپ نے سچ مچ اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور بوتل کا دودھ نہیں پیا، آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر کے اس پر بحث کریں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ جھوٹا کون ہے، اور ہم آپ کو دن کے اندر ہم نے آپ کو اتنے جھوٹ نہ دکھا دیے کہ وہ اپنے بڑوں کے جھوٹ دیکھتے 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 کہیں آپ کو دن میں ہی رات کے تارے نظر نہ آنے شروع ہو جائیں۔ لہٰذا جھوٹا آپ کا فرقہ ہے، اور یہ جو آپ نے کہا کہ اگر ان کے جھوٹ جمع کیے جائیں تو ساری دنیا بھر جائے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اگر طاقت ہے تو چلو ٹھیک ہے، میں ان کو کہتا ہوں کرو جمع، یہ میری طرف سے ان کو چیلنج ہے، کرو حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ جمع، اتنے جھوٹ جن سے دنیا بھر جائے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، ہاں اتنے جھوٹ ان کے اگر تمہیں طاقت جمع کرو جن سے دنیا بھر جائے، ورنہ اپنی چوتھے جھوٹ سے تو توبہ کر، کیونکہ تو 4 لعنتوں کا کم از کم مستحق ہو چکا ہے۔ جو 4 جھوٹ میں نے تیرے واضح کیے ہیں، کیونکہ قرآن جھوٹے پر لعنت کرتا ہے، یہ کم از کم میں نے اسی مختصر سے کلپ کے اندر تیرے 4 جھوٹ دکھائے، تیری 4 جہالتیں آشکارا کی اور تیری دیگر باتوں کے میں نے جوابات دے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ مختصر سا تجزیہ میں نے ان کی اس کلپ کا کر دیا ہے۔ تو اب میں ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شبیر احمد سچ میں دم خم رکھتے ہیں، اور اگر ان کو سچ میں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ نعمان نے جو بات پیش کی تھی ان کے گمراہ فرقے کے بارے میں یہ ٹھیک نہیں ہے، میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں آمنے سامنے۔ ہاں پھر یہ ایشور والوں کی طرح یہ نہ کہے بھائی ہم اب جس کو چاہیں اس کو بیچ سکتے ہیں، تو یہ نہ کہیں، بلکہ اب اگر انہوں نے بات کی ہے میں ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، ان کے دیگر لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، مگر کم از کم ایک مرتبہ شبیر احمد بھی تو ہمارے سامنے بیٹھ کر کے بات کرے نا آمنے سامنے، جہاں وہاں سے یہ بول رہا ہو، یہاں سے نعمان بول رہا ہو، تیسرا اس کے اندر کوئی نہ بولے، ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بس کمروں کے شعر ہے، اپنے لوگوں کے سامنے بات کرنے کے شعر ہے، اور سامنے موبائل رکھ کر کے اس کے شعر ہے، سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ اور اگر اس نے اس کا ثبوت فراہم کر دیا کہ نہیں جی میرے اندر طاقت ہے، میں نعمان کے سامنے بیٹھ کر کے پرامن ماحول میں اور علمی لب و لہجے میں بات کر سکتا ہوں، ان مسائل پر بھی اور دیگر باتوں کے اندر بھی اگر یہ بات کر سکتا ہے تو یہ اس کا اعلان کریں، اس کے بعد انشاءاللہ تاریخ طے ہوگی، جگہ طے ہوگی۔ اگر یہ ترال کے رہنے والے ہیں، میں علاقہ ترال کے اندر ہی آ کر کے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اسی علاقے کے اندر اس کا دجل و اس کا کذب اور اس کی دیگر غلط بیانیہ یہ میں واضح کرنے کے لیے یہ میں تیار ہوں۔ لہٰذا اگر شبیر احمد تیار ہے تو وہ اعلان کرے سوشل میڈیا پر، ہم تک بھی خبر آ جائے گی۔ ہاں یہ خیال اعلان کرے کہ یہ خود بذات خود مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، پہلے تو یہ کرے گا نہیں، اور اگر کیا تو اس کے بعد آپ اس کا حشر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اور یہ تو خود اپنی اس بیان میں کہتا ہے آپ بھی اپنا عقیدہ لائیں، ہم بھی اپنا عقیدہ لاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ لہٰذا یہ آپ نے سماعت فرما لیا، جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا عقیدہ لائیں، آؤ بھائی نعمان اپنا عقیدہ لانے کے لیے تیار ہے، تم بھی نعمان کے سامنے اپنا عقیدہ لے آؤ، فیصلہ ہو جائے گا، روز روز سے جھگڑے ختم ہو جائے، ایک ہی ساتھ فیصلہ ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ ایمان والے موت نصیب فرمائے، دین حنیف کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ پھر سے ایک مرتبہ میں یہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ غیر مقلد گمراہ ہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، اور ان کی تقریر سننا غلط ہے، اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا غلط ہے۔ ان اپنے اکابر اور علماء اہل سنت کی باتوں پر عمل کیا جائے تاکہ ہمارے لوگ اور ہمارے دیگر نوجوان اور دیگر سنی مسلمان اس گمراہی کے دلدل سے بچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھ کر ان کو عملانے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں ماننے کی ہوں ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم